فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یقیناً آپ مستفیض ہوئے ہیں دو علماء کرام سے، جنہوں نے بہت اچھے انداز میں فضائل اور مصائب اہل بیت بیان کیے. اللہ تعالیٰ سے دست دعا تمام علماء حق کا، خصوصاً ان علماء کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرمائے، اور ہم سب کو علماء مجتہدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر دو موضوعات میں مختصر گفتگو کرنی ہے، زیادہ طولانی نہیں. ذرا ایام شہادت مظلومانہ سید السجاد، اس حوالے سے کل جو گفتگو کی تھی کچھ باتیں رہ گئی تھی، کچھ عرائض جہاں امام کی عظمت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، کرامت بھی ہے، شہامت بھی ہے، اور جہاں امام اتنا عظیم ہے اتنا پیغام امام بھی عظیم ہے. اور ظاہر آج کی مجلس ایک مومنہ مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس کے حوالے سے ظاہر ہے مومن نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی ہے. کیوں نہ کرے کہ ہماری پہچان ہی یہی ہے. شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا یحزنون بحزننا. ہمارے شیوخ کی پہچان یہ ہے کہ ان کا اپنا نہ غم ہے نہ ان کی اپنی خوشی ہے. اللہ اکبر. معصوم نے کیا معیار بیان کر لیا. میرا چاہنے والے کا اپنا کوئی معیار خوشی کا ہے نہ غم ہے. معیار کیا ہے؟ اہل بیت کا گھرانہ ہے. جب اہل بیت کے گھر میں خوشی ہوگی تو مومن کے گھر میں خوشی ہوگی، اگر غم ہو تو غم ہوگا. یعنی اب دوسرے جملوں میں اپنے جملوں میں بیان کرا دیتا، ہم نے اپنی تمام خوشیاں، ہم نے اپنی تمام غموں کو قربان کر لیا ہے در اہل بیت پر. جس پر اہل بیت خوش ہے اس پر ہم خوش ہے، جس پر اہل بیت غمگین وہاں ہم غمگین. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امام کا معجزہ. زمانے کا بادشاہ حشام بن ملک طواف کعبہ کر رہا ہے. بادشاہ ہے، جاہ و حشم ہے، سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے، طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. طواف کعبہ کرتے کرتے جب مقام حجر اسود میں پہنچا، کوشش کر لی جا کے بوسہ لے لوں، اتنی بھیڑ تھی کہ ممکن نہیں، جا نہیں سکا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ طواف کر کے ختم کر کے انتظار کر رہا تھا شاید مجمع چھٹ جائے، جا کر طواف کر لوں. کیا دیکھا؟ ایک نحیف، ایک لاغر، ایک جوان طواف کرتے کرتے جب مقام حجر اسود کے پاس پہنچ گیا، جب ایک دم اللہ اکبر کی صدا بلند کر لی کہ مولانا نے چاہا کہ حجر اسود کا بوسہ لے لے کہ لوگ ایسے جھٹ گئے جیسے کائی چھٹ جاتی ہے پانی سے. مولا تشریف لے گئے، حجر اسود کا بوسہ لیا. میں کہوں گا نہیں، مولا نے بوسہ نہیں لیا بلکہ حجر اسود نے امام کا بوسہ لیا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
پوچھتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے، یہ کون ہے جوان؟ جانتا تھا، تجاہل عارفانہ کے طور پر پوچھ رہا ہے کہ یہ کون سا جوان؟ میں بادشاہ ہوتے ہوئے ممکن نہیں کہ میں جسد کو کوسا دے سکوں، یہ لاغر کون ہے؟ یہ نحیف کون جوان ہے؟ ایک دفعہ ساتھ میں شاعر اہل بیت فرزدق بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا ھذا الذی تعرف البطحاء والطاعۃ والحل یعرفہ والحرم۔ اے ملک حشام، کیوں اپنا آپ کو جاہل بنا کے بات کرتے ہو؟ تو نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا؟ یہ وہ ہے جسے مکہ بھی جانتا ہے، مکے کی سرزمین بھی جانتی ہے۔ ھذا الذی تعرف البطحاء والطاعۃ، بطحاء کا مقصد زمین مکہ کو کہا جاتا ہے، اور اس کا ذرہ ذرہ اس عظیم امام کو جانتا ہے۔ والحرم والحل یعرف والحرم، تو نہیں جانتا، حرم الہی ہے جانتی ہے اور حل بھی سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے اس امام کی، کیا فضیلت ہے۔ پھر فرزدق کو مولا نے انعام دیا کہ یہ انعام تمہارے لیے ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی اس واقعے میں بہت اچھا جملہ کہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ فرزدق کہتے ہیں مولا، میں نے پیسوں کے لیے نہیں کہا ہے، میں نے اپنی آخرت کے لیے کہا ہے۔ مولا نے فرمایا آخرت تو ہے ہی ہے، تو درس سے دنیا بھی لے کر چلے۔ جملہ کہہ دوں، اب یہ جملہ مولویوں کے فائدے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ذاکر ہو تو فرزدق جیسا ہو، جو بغیر لالچ کے ذکر اہل بیت کرے، بغیر مانگے وہ ذکر اہل بیت کرے، بغیر طے کیے وہ ذکر اہل بیت کرے۔ اور بانی مجلس ہو تو امام سجاد جیسا ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی اب بیچارے مولوی نے مانگا نہیں تو کم از کم اس کا کرایہ تو کٹ دو یار۔ جی علامہ جلوانی صاحب کی یقیناً برسی کل ہے، قمر بھائی نے رات کو واقعہ سنا ہے، سنیں، کیونکہ بہت سے قرآن میں قصے بیان کے عبرت حاصل کرنے کے۔ دیکھو دینے والے صاحب وہ ہے، نہ تمہاری کوئی جرأت ہے نہ میرا کوئی کمال ہے، لیکن امام سجاد کا کردار اپنے سامنے رکھے۔ یہ بھی نہ ہو کہ طے کیا جائے، لاکھوں میں طے ہو، پھر مجلس پڑھ لوں جی، نافذانہ۔ ایک موضوع ہے ظاہر اس سے گفتگو نہ کروں، اور آپ بھی پریشان نہ ہو جائے یار مولوی صاحب تو آج آخر میں کیوں کچھ زیادہ کہنے لگے۔ میں حقیقت بیان کرتا ہوں، یعنی فرزدق کے واقعے کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتا ہوں، معاشرے کی ستم ظریفی بیان کر رہا ہوں۔ دیکھو پہلی بات آپ ہر مولوی کو ایک نگاہ سے نہ دیکھیں۔ بہت سے ہمارے ہیں، ظاہر ہے ہمارے ہم صرف ہے، ان کا سلسلہ چلتا ہے مجالس سے، ذکر حسین سے۔ علامہ طارق جوہری قال اللہ مقامہ، اب بات نکل گئے تو سنتے جائے، دو چار درد دل بھی سنتے جائے۔ ایک دفعہ قوم سے انقلابی طالب علم آیا، سوال کرنے لگے قبلہ یہ پیسہ کیوں لیتے ہو؟ آپ کو تبلیغ کرنی چاہیے، خدمت دین کرنی چاہیے، ممبر کی خدمت ہونی چاہیے مولا حسین کی۔ کہتے یار وہ تو میں بھی یہی سوچ کے آیا، لیکن قوم کا رویہ اتنا خراب تھا کہ میرے گھر میں میرے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ جی کل ہی قمر نے بیان کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، مجلس پہ گئے، رات ہو جاتی ہے، دیر
کیا ہوتا ہے. کبھی 1 مجلس، کبھی 2 مجلس، کبھی 3 بھی پڑھنی پڑتی، رات 1 سے 2 بجے گھر پہنچتے. تو میں قبلہ صاحب کا واقعہ بیان کرنے اپنے بے شمار واقعات بیان نہیں کر رہا ہوں. گواہ بیٹھا ہوا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا جو مولوی کے ساتھ رہتے ہیں ان کو مولوی کا حال پتا ہے. قبر کا حال کون جانتا ہے؟ دینے والے ذات ہے. ایک انسان آپ بہانے بانی مجلس، لیکن آپ یہ تو خیال رکھیں تھوڑا سا، شادی بیاہ میں لاکھوں خرچہ کر لے گا بندہ خدا، بے جا خرچہ کر لے گا. میک اپ پہ 50 1.5 لاکھ خرچ کر لے گا. وہ میک اپ جو 4 گھنٹے کے بھی نہیں ہے. وہ نکاح جو قیامت تک کے لیے حرام کو حلال کہتا ہے، مولوی صاحب کو 1000 روپے دیتے موت آتی ہے معذرت کے ساتھ. بسم اللہ موت آتی نہیں جی، مولوی کو دینا نہیں، سب کو دے دیں گے. کیمرے 4 لگا دیں گے. یار کیا کرنا ہے؟ مجھے تو کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے کیمرے والوں پر. میں تو ہٹا دیتا ہوں، ہٹ جاؤ یار، آگے سمیتر میں آگے لوگوں کی زیارت کرنے دے. انہوں نے تو ٹھکا ٹھک پیسے بنانے انہوں نے پتہ نہیں ہر ٹھک میں آگے کتنے پیسے بن جائیں گے اور خوش ہو رہے ہیں. اچھا معذرت کے ساتھ وہ پھر کہیں لمبی بات نہ ہو جائے. کہتے رات کتنے بجے؟ اب انہوں نے بھی ظاہر کے ساتھ 2 ہے، ڈرائیور بھی ہے، ساتھ بھی ہے، اس لیے ہم نے ڈرائیور رہی نہ کام کو چلا. بھوکے بھی گئے تو گھر میں کم از کم اکیلا ہی بھوکا جاؤ، ڈرائیور کو بھوکا نہ رکھو. مجلس پہ گئے، اپنی گاڑی پہ گئے، رات دیر ہو گئی. تو جب مجلس پڑھ کے نکلے قبلہ جلبانی صاحب اور یہ نکلوں گا یار آپ جا کے بچوں کو کون سا جگانا ہے، چلو لفافہ ملا ہے تو کم از کم جا کے ہوٹل میں کھانا کھا لیں. کہتے ہیں آنا جانا کنوینس مولانا صاحب کے آدمی اس کے ساتھ جب لفافہ کھولا تو 200 روپے. یہ تو 200 ملا ہے نا، کبھی کبھی تو لفافہ خالی بھی مل جاتا ہے. سلام کر لیں محمد و آل محمد. آج مولا سجاد کا پیغام دینا. کل میں نہ دے سکا، مسائل آگے بیچ میں اور اسی پر اختتام مجلس. جب میں بھی مسائل کی طرف نہیں جا رہا ہوں. وہ جملہ تو مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے. کل بھی میں نے ذکر کر لیا کہ مدینے میں پہنچنے کے بعد مولا سے پوچھا مولا کہاں مسائل پڑھے؟ 3 مرتبہ چیخ کر فرمائے الشام الشام الشام. آج مولا سجاد کی مجلس کا پیغام ہے. ناراض نہیں ہو جانا. یہ آج سے 18 سال پہلے جب میں ملیر گیٹ میں آیا تو کسی نے ایک سوال کر لیا. سوال میں آپ کو آخر میں بتا دوں گا واقعہ بیان کر مولا کے حدیث کے بعد. تو میں کہتا ہوں سوال اتنا سخت ہے کہ میں اس کا جواب آج نہیں دے سکتا. ذہن کو تیار کر کے آ جائیں آئندہ جمعے کے لیے، حوصلے کے ساتھ آ جائیں، اس لیے کہ روایت بہت سخت ہے. توجہ میں کروں. اور یہ تمام ایام شہادت امام سجاد کا پیغام اور خلاصہ ہے. اس لیے کہ اگر ایک شخص بھی سدھر جائے، مولا سجاد کے فرمان پر عمل کر، الحمدللہ اکثر عمل کر رہے ہیں. چاہنے والے نے پوچھا مولا ذرا ہمیں ہدایت تو کر رہے، کوئی پیغام تو دے دے. آپ کربلا کے فاتح ہیں، کربلا سے ہو کر آئے ہیں، شام سے ہو کر آئے ہیں، کوفہ سے ہو کر آئے ہیں، بڑے بڑے مصائب دیکھ لیے ہیں، ذرا ہمیں کوئی نصیحت تو فرما لے. مولا سجاد کی مجلس میں بیٹھے معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، روایت سننے کے بعد آئندہ مولا سجاد کو حاضر و ناظر جان کر عمل کرنے کی کوشش کریں. مولا نے کہا کہ نصیحت چاہتے ہیں؟ جی مولا نصیحت چاہتا ہوں. کہا کہ زندگی میں کبھی 3 کام نہیں کرتے.
روایت بہت سخت ہے، لیکن کیا کروں، معصوم کا ہی قول ہے کہ ہمارے مسائل جتنے سخت ہو پڑھنا ہے، روایتیں جتنی ہو پڑھ لینا۔ شاید اگر معصوم کی روایت نہ ہوتی تو میں نہ پڑھ لیتا۔ جی مولانا ریاض صاحب نے بھی بتا دیا کہ امام کے رونے کے مسائل کم تھے کہ ہم بھی امام کو رلائے۔ مولانا نے کہا قیامت تک کے لیے میرے چاہنے والوں کے لیے 3 باتوں کا کہہ دینا، 3 پیغام دے دو۔ کبھی میرا چاہنے والا شراب نہ پی لے، مومن ہو شرابی ہو، عزادار حسین ہو شرابی ہو، اللہ اکبر، کبھی شراب نہیں پینا، اس مجلس میں نہ جانا جہاں شراب کی محفل لگی ہو۔ مولانا خوشی کا لمحہ ہے، خوشی کا موقع ہے، امام مولانا متقیان کی ولادت کا موقع۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا معاشرہ ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ نعوذ باللہ، اسی شہر میں مولا کی ولادت میں محفلیں جمائی جاتی ہے، مولا کے نام پہ۔ مولا متقیان کی وہ حدیث روایت آپ کے سامنے ہے، کسی مقبول نے کہا تھا ایک زمانے میں، تو مولا نے فرمایا کہ علی کی بات کرتے ہو؟ علی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا جملے ہیں عزیزان محترم مولا متقیان کہ علی اس اتنی طویل ترین روایت ہے کہ بیان کرنے کے وقت نہیں، کہ علی جیسا انسان اور اس کی محفل میں کہ ایک قطرہ شراب کسی پانی میں جائے اور وہ پانی کے ذریعے سے گاس اگ جائے، اس گاس کو کوئی گھوڑا کھا لے، شراب کا ایک قطرہ دریا میں گر جائے، اس دریا سے گاس اگے، ڈائریکٹ نہ پی لے، اس گاس کو کوئی جانور کھا لے، گھوڑا کھا لے، تو علی اس گھوڑے پر سوار ہونے کو پسند نہیں کرتا۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں کہ ایام عذاب ختم ہو گئے، خوشی کے دن ہے جی، میرے بیٹے کی شادی ہے، آج نہ پی لوں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس دن یہ شراب نوشی کر لیا، سمجھ لو کہ تمہارا تعلق اہل بیت سے کٹ گیا، کوئی حق نہیں بنتا کہ میری وابستگی اہل بیت سے۔ جو نفس طہارت ہو وہ نفس نجاست کے ساتھ کیسے؟ یہ پیغام سجاد کا، مولا سجاد کا پیغام، کبھی میرا چاہنے والا نشہ نہیں کر سکتا، شراب نہیں پی سکتا۔ دوسرا، میرا چاہنے والوں کو پیغام یہ ہے کہ کبھی جوا نہیں کھیلنا۔ پریشان ہو گیا کو؟ اور تیسرا پیغام اس سے بھی خطرناک ہے، وہ تو ہماری مجالسوں کا بہت بڑا موضوع رہا کرتا تھا، سناؤ دل خیال سننے کے لیے، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ بات یہ کہ اگر بات میری ہوتی تو آپ ناراض ہو جائیں، مجھ سے بات میری نہیں، مولا سجاد کی کتابوں میں موجود علماء کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں، الحمدللہ ذمہ داری سے کر رہا ہوں، ذمہ دار آدمی ہوں۔ تیسرا کام یہ بھی کبھی داڑھی نہیں منڈوانا۔
تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، لیکن مولا کے فرمان کو آگے بڑھا کتابیں لکھی گئی اس موضوع پر۔ مولا آپ ان 3 چیزوں سے کیوں، حرام تو اور بھی چیزیں ہیں، یہ 3 چیزوں کے بارے میں آپ دکھ بری قیامت تک کے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ مولا رو کر فرماتے میں کیا کروں، شام میں دربار یزید ہے، اب میری مائیں بہنوں کو ایک ہی رسی میں باندھا ہوا ہے، یزید تخت نشین ہے، میرے بابا کے سر اقدس کو دش پر رکھا ہوا ہے، ملعون کے ہاتھ میں چھڑی ہے، میرے بابا کے سر اقدس کی بے احترامی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اور اس کے چہرے پر سنت رسول ہے۔ آج اس مجلس سے عہد کر کے اٹھے عزیزاں، صرف فضائل سننا کافی نہیں ہے، مسائل سننا کافی نہیں ہے۔ الحمدللہ 18 سال کا جب اگلے جمعے میں نے جب یہ مسائل بیان کیا، یہ فرمان سجاد مولا سجاد بیان کرنے بخدا اکثر کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ خوشی کا لمحہ بیان کروں، اگلے جمعہ میں نے دیکھا آدھے سے زیادہ مجمع جو داڑھی صاف کرتا چہرے میں داڑھی کے ساتھ آ، صلوات علی محمد و آل محمد۔ برائے خوش رودیے مولائے زین العابدین سید الساجدین بلند تر صلوات۔ بس اللہ محترم موضوع یہیں روک رہا، اور ظاہر ایک والدہ کی برسی کی مجلس ہو، گفتگو نہ ہو تو ناانصافی ہو۔ نوجوان نسل کے لیے ہماری اس آنے والی ہماری قوم جو یقیناً ہماری اور آپ کی جگہ پہ یہ آئیں گے، ان کے لیے نصیحت مجلس سے بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کر دیا۔ یہ جب یہ آیت کی میں تفسیر کرتا ہوں، جہاں 2-4 علماء ہوتے تو پھر مجھے مزہ آتا ہے گفتگو کرتے ہوئے، ایسے نکات ہیں کہ انسان دم رہ جاتا۔ قرآن کا ہر جملے میں عظیم نکات ہے۔ ارشاد خداوندی قضا ربک، تمہارے رب نے اٹل فیصلہ کر لیا۔ مولانا حضرت تشریف فرما ہے اللہ نے یہاں لفظ ماضی استعمال کیا ہے، فعل امر استعمال نہیں کیا۔ جتنے احکام الہی کے لیے جو آئے ہیں، احکام امر کے ذریعے سے روکنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مثلا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکات، نہیں کے لیے لا تقربوا الزنا نہیں ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، یہ ہے اوامر اور نواہی۔ عربی اصطلاح یہ ہے جب بھی کسی کو حکم دینا، ہمارے زبان میں یہ کرو یہ نہ کرو، یہی ہے نا، لیکن اللہ نے اس مقام پر عجیب اصطلاح جاری کی۔ اچھا لفظ بھی ماضی ہے اور جو فعل لایا ہے وہ بھی قضا لایا۔ قضا ہے قاضی سے، قاضی کا حکم اٹل ہوتا ہے، وہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ ادھر، یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاکستان کی عدالتیں کہ ایک فیصلہ دوسرے فیصلے بدل جاتا ہے، ورنہ دنیا کا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے کہ جہاں ایک حکم نافذ کیا جائے تو اس نافذ میں کوئی تبدل اور تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ نے لفظ ماضی لا کر بتا دیا کہ اس حکم میں کسی قسم کی گنجائش نہیں کہ تبدیلی ہو۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعبد الا ایاہ، کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت
جائے اللہ کے علاوہ بہتر عبادت کی میں تفصیل دیکھا تھا گزشتہ جمعے کم از کم عبادت کے 9 قسمیں میں ان کو یہاں بیان نہیں کر رہا آپ پریشان نہ ہو جائے جی سب سے پہلے کہتے ہیں عبادت مأمورانہ ہو اللہ اکبر عبادت مأمورانہ کا معنی اللہ نے جیسے حکم دیا ہے ایسے ہی عبادت کرو ایسا نہ کرو جو میری مرضی ہو عبادت خالصانہ ہو عبادت شاکرانہ ہو جی ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں شکر ہے 9 عبادتیں علماء نے اس تفسیر اس آیت کے ذیل میں بیان کی میں ان کی طرف تشریح میں بھی نہیں بیان بھی نہیں کرتا اچھا اس کے فوراً بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان اور عجیب لطیف نقطہ یہ عزیزان محترم یا اللہ نے پھر فعل نہیں لایا جب قرآن میں آپ نے بہت سے آدمی اطیع اللہ اس کے بعد کیا ہے واطیع اور یعنی رسول کے اطاعت اور ہم کے ایک الگ حکم آیا ہے اللہ کے اطاعت کے لیے اللہ اکبر حالانکہ رسول اور اللہ کتنے نزدیک یہاں اللہ یہ کہ فرما سکتے قضا ربک اللہ تعبدوا وقضا ربک بالوالدین احسانا جی اب یہ اصطلاح تھوڑے سے سمجھنے کے مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے یہ بالوالدین جار مجرور کا تعلق قضا ہی کے ساتھ ہے جیسے اللہ کی عبادت ہمارے اوپر فرض ہے واجب ہے اس کے برابر زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا جتنی اللہ کی عبادت واجب ہے اتنی ہی والدین کا احسان کرنا واجب ہے اللہ اکبر یعنی اللہ کی عبادت لا تعبد الا اياه عبادت سوائے اس کے کسی کی ہو ہی نہیں سکتی اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کی عظمت بیان کی والدین کے احسان اب میں وہ احسان کی طرف بھی نہیں جاؤں گا اچھا مصیبت ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے جب ہم بات کرتے والدین کی فرمانبرداری اطاعت احسان تو فوراً ہمارے بزرگوں کا خیال جوانوں کی طرف جاتا ہے بھائی ہم تو بری ذمہ ہیں ہمارے تو والدین ہے نہیں بلکہ ایسا نہیں چاہے والدین حیات ان کے ساتھ بھی احسان واجب ہے چاہے والدین رحلت کر کے پھر بھی احسان واجب ہے جی یہ کہہ کے بری ذمہ ہو جائے کہ میرے والدین تو ہے نہیں میں کیا احسان کروں آج ہمارے معاشرے کے ایک بڑا المیہ یہ ہے اس کے ذمہ داری دن کیا ہوگا صرف 2 روایتیں اور آپ کے ذہن سے تمام جن کے والدین زندہ ہیں ان کی طول عمر کے لیے جن کے والدین چلے گئے بلندی درجات کے لیے پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب انہوں نے 4 مجلس سے فضائل پہ پڑھ لیا ہے تو آج کم از کم حق بنتا ہے کہ تربیت پہ بھی بیان کیا لیکن ہمارا بہت ہی عمدہ ترین موضوع ہے ایصال ثواب میں گفتگو اسی پر کر لیتے ہیں ہمارے پاس بہت سے موضوعات اس پر موجود ہیں صرف 2 روایتیں ذہنت تمام جوانوں کے لیے بتا رہا ہوں چاہتے یہ ہو کہ دنیا آباد ہو جائے چاہتے ہو آخرت آباد ہو جائے کہیں نہ جائے ماں کے قدموں پر جاؤ تمہاری دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد کون نہیں جانتا 2 روایتیں صرف ایک جوان بارگاہ رسالت حضرت ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے یا رسول اللہ میں نے ایک منت مانی تھی اور میری منت پوری ہو گئی ہے اور میں نے منت یہ مانی تھی
اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے لوں گا. جنت کہاں تو چوکھٹ کہاں, دروازہ کہاں, کیا کروں؟ کہ جاؤ اپنے والدین کے ماتھے کا بوسہ لے لو, تمہاری منت پوری ہو. بدبخت ہے وہ شخص جس سے اس کے والدین ناراض, نہ اس کی دنیا خیر ہے نہ آخرت خیر. جی گھر میں بیوی آئی, نئی دلہن آئی ہے, جی کہتی رہنا تو میرے ساتھ رہو یا ہم اپنے اماں کے ساتھ, دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جوان کہتا ہے یا رسول اللہ والدین دنیا میں نہیں ہے, کیا کروں؟ کوئی بات نہیں ہے, جاؤ والدین کے قبور کا بوسہ لے لو, تمہاری منت پوری ہو گئی. پریشان تو نہیں؟ اب یہ جوان عجیب ہے, اور یہ میں کراچی والوں کو پیغام دیتا رہتا ہوں اسی سے. ایک دفعہ جوان بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ والدین کے قبر کبھی نشان کا علم نہیں, کبھی فاتح پہ گیا ہی نہیں. جی کراچی میں بھی یہ واقعات بہت ہو. گورکن اس تلاش میں رہتا ہے کہ کس قبر پر کون سا وارث نہیں آتا. ویسے بھی کراچی میں قبر کی یہ وادی حسین والوں پر اللہ رحمت نازل کرے کہ شیخوں نے بہت عظیم تحفہ دیا. ورنہ جاؤ یعنی اس وقت کراچی کے تمام قبرستان پر بیڑ لگ چکا ہے, کوئی گنجائش نہیں, ایک قبر کی بھی گنجائش نہیں گورنمنٹ کے مطابق. یہ آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن ہر روز سینکڑوں دفن ہو رہے ہیں. یہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ گورکن دیکھتا رہتا ہے کہ کس قبر پر وارث نہیں آتا. سال, 2 سال, 4 سال, 5 سال, 8 سال, 10 سال کے بعد اس قبر کو صاف کر دے گا, اٹھا لے گا اور نئی قبر بنا کے 20,000 روپے لے کے چلا جائے. یہ تو والدین کی قبر پہ جانا حج کے برابر ثواب. لیکن مجھے ایسا کوئی مولوی ہوتا نا تو کہ چلے جاؤ, تم اپنے والدین کی قبر کے نشان بھی نہ مارو, میں جان کی نکال دیتا. مجھے کوئی غصے والا ہوتا نا, وہ رحمت للعالمین مایوس نہیں کیا, کہا اچھا کوئی بات نہیں, غلطی ہو جاتی انسان سے, آج لے کے جائے سبق. کم سے کم عزیزان والدین کے حقوق میں شب جمعہ فراموش نہ کریں. یہ اچھا کوئی بات نہیں, جاؤ والدین کے قبور کے نشان بنا لو, جا کے اس کا بوسہ لے لو, تمہاری منت پوری ہو گئی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آج ہمارے معاشرے میں کیوں پرابلم زیادہ ہے؟ حالانکہ آج کا دولت زیادہ ہے, پیسوں کی رہن پہن ہے, نہیں تو بولے جو ہم کہتے تھے کہ پاکستان میں غربت ہے, کون کہتا تھا ابھی یونیورسٹی روڈ جب آپ کو چلنے کی جگہ نہیں ملے. جتنے بنگلے ابھی بنے, ابھی میں سکردو جا کر میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا ایسے بنگلے تو ڈیفینس میں بھی نہیں جی, لیکن گھر میں نا اتفاقی ہے, برکت نہیں ہے, خوشیاں نہیں ہے, جو آج سے 30-40 سال پہلے خوشیاں ہوتی تھی. اور اس کی وجہ یہ پہلے جوان بیٹا باپ کے سامنے بولنے کی جرأت نہیں کرتا, سامنے کھڑے ہوتے اس کے پاؤں کانپتے تھے. ہمارے اپنی مثال ہے. آج کا جوان کہتے تو کون ہو,
میں پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس ڈگری ہے، میں اس موضوع کو نہ چھیڑوں پھر تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے۔ یہ وہ ماں کا قصہ آپ کے سامنے ہے، ماں نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے، بتا دیا۔ دوسری مرتبہ مجھے ڈانٹ کے کہ بس کر امی کتنی پوچھو گے مجھے، کتنا مجھے تنگ کرو گے۔ ایک دفعہ ماں کے آنکھوں میں آنسو آیا، کہا بیٹا میں صرف تیرا امتحان لے رہی تھی، تو جب چھوٹا تھا تو ایک چیز کے بارے میں تو 40 مرتبہ پوچھتا تھا، میں پھر بھی تجھے پیار سے کہتی تھی بیٹا یہ 40 مرتبہ۔ قدر کرو وہ لوگ جن کے گھروں میں مائیں ہیں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور سے آ رہا ہے، اللہ کی طرف آواز آتی ہے موسیٰ ذرا احتیاط سے سفر کرنا، ذرا سنبھل کے چلنا۔ کہ اللہ کیا ہوا؟ کبھی یہ ہدایت نہیں کی تھی؟ کہ اس لیے کہ آج تک تمہاری ماں زندہ تھی، ان کی دعائیں تمہارے ساتھ تھی، ماں چلی گئی ہے، دعائیں نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو سنبھال کر چلا۔ جی قدر کرے، جس گھر میں ماں ہے سمجھو کہ وہ جنت کا ایک گوشہ ہے۔ جنت سے کیا ہے؟ اب جنت میں تو ایک چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس آخری واقعہ آپ کی زحمت تمام موسیٰ کا واقعہ ہوا۔ میں نے اشارہ کیا تھا کسی مجلس میں اس علاقے میں، لیکن واقعہ میں نے بیان نہیں کیا۔ موسیٰ کو ماں نے اللہ پر میں کلیم اللہ ہونا بھی چاہیے، کوہ طور میں جا کر اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ مومن کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا۔ آج ایک دفعہ مان کے ساتھ اللہ سے پوچھ رہا ہے موسیٰ، اے اللہ آپ نے اتنا بڑا مقام مجھے دیا ہے، مجھے کلیم اللہ کا لقب دیا ہے، برگزیدہ انبیاء میں مجھے شامل کیا ہے، ذرا میں ایک سوال لے کر آیا ہوں، ذرا یہ بتا دینا کہ جنت میں میرا ہم نشین کون ہوگا۔ بس یہ واقعہ اور آپ کی زحمتیں تمام۔ موسیٰ سمجھے کہ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی میرا ہم نشین ہوگا۔ ہم نشین سمجھتے ہیں نا؟ ساتھ رہنے والا، میرا ساتھ پڑوسی میرا کون ہوگا؟ بہت بڑا عابد میرے ساتھ ہوگا، تصور یہی ہے۔ بہت بڑا عبادت گزار میرے ساتھ ہوگا۔ آواز قدرت آتی ہے، جاؤ فلان بازار میں جانا، فلان قصاب کی دکان ہے، وہ جوان تمہارا ہم نشین ہوگا۔ اچھا یہ بھی بتا دو، بیچ میں علماء موجود ہے، قصابی شریعت میں مکروہ کاموں میں سے ایک ہے، مکروہ ہے، کفن بیچنا مکروہ ہے، اس لیے کہ قصائی جانور ذبح کر کر کے خون دیکھو اس کا دل سخت ہوتا ہے، دل میں رحم کم آ جاتا ہے، کم رہ جاتا ہے اس کے دل میں۔ لیکن موسیٰ پریشان، یا اللہ یہ آپ نے کیا کر لیا کہ قصاب ایک جوان میرا ہم نشین ہوگا کہاں؟ اب تجسس پیدا ہو گیا، کیا خوبی اس جوان میں؟ عزیزان میں دیکھتا رہتا ہوں معاشرے میں، جب ماں بوڑھی ہو جاتی لے جا کر عیدی ہوم میں دیکھتا ہوں، جی ماں کیا عجیب ہے، کہ کسی جوان بیٹے نے اپنی ماں کو لے جا کر اور ہاؤس میں ڈال دیا، کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا، کبھی 2 سال کے بعد کبھی 4 سال کے بعد، ماں ہے پھر بھی دیکھیں گھر سے نکال دیا۔ جب ماں کے مرنے کا وقت آیا، ایک دفعہ ماں نے بیٹے کو بلا کر کہا بیٹا ذرا سن لینا میری بات، کبھی دیکھو نہیں میرے اوپر جو پنکھا ہے یہ خراب ہے، اس کو ذرا بنا دوں۔ تو بیٹے نے کہا ماں آپ کا تو آخری وقت ہے، کیا کرنا بنا؟ کہتے نہیں مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے تمہاری فکر ہے۔
تو نے مجھے گھر سے نکالا ہے تو کر تیری اولاد بھی تجھے گھر سے نکال دے نہیں رکھے گی تجھے. جب تو نے اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کیا تو سلوات پڑھے ادھر آگے آ جائے, جگہ کم ہو گئی. میں گاڑی تھوڑی سی گنجائش نکال ہے آگے آ کے سب آ جائے. یہ کون شرما رہے ہو؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. یا رسول اللہ روک رہا ہوں بس معذرت اگر گفتگو کچھ طولانی ہو گئی. چلا گیا قصاب کی دکان پہ, دیکھا کہ وہ گوشت بیچ رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے. دیکھتا رہا, نہیں بتایا کہ میں نبی اللہ ہوں, میں کلیم اللہ ہوں, میں موسیٰ ہوں, زمانے کا نبی ہے. شام ہو گئی, دکان بند کر دیا, تھوڑا سا گوشت لیا, گھر کی طرف چلنا شروع ہو گیا. اب موسیٰ کہتا ہے کہ بھائی گنجائش ہے کہ میں آج تمہارا مہمان ہوں, دیکھنا چاہتے اس میں کون سی کرامت ہے جو میرا ہم نشین ہوگا. جملہ کہہ دوں بیچ میں, چاہتے ہو علی کا ہم نشین ہونا, کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ جنت میں مولا سجاد کے ہم نشین ہو, کہیں نہ جائیں ماں کے قدموں پہ جائے, ماں جو دعا کرے گی وہی تمہاری راہ میں قبول ہو جائے. کہیں پیر کے پاس, کسی ولی اللہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جنت تمہارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. چلا گیا, دیکھا کیا ساتھ ساتھ جا رہا ہے, گھر میں داخل ہو کے ایک چھوٹا سا مکان, ایک بہت عمر رسیدہ خاتون زنبیل میں ہے اندر رکھے, جیسے چولہا کہا جاتا ہے, بہت بڑا سا چولہا. کون ہے آج کل کا جوان جو ماں کا اتنا احترام کرتا؟ چلا گیا, ماں کو زنبیل سے اٹھایا, کپڑے بدلوا دیا, ہاتھ منہ دھلوا دیا, اور اپنے ہاتھ سے ایک ایک لقمہ منہ پر رکھتے جا رہا. اب سنو گے جملہ, موسیٰ دیکھ رہا ہے, بس ایک دفعہ ماں کی زبان سے دعا جاری ہے, اے میرے بیٹے, اے میرے عزیز, تم میری اتنی عزت کر رہے ہو, اللہ تجھے قیامت کے دن حضرت موسیٰ کے ساتھ محشور فرمائے. اور محمد علی محمد بلندتر صلوات. موسیٰ سمجھ گیا کمال جوان کا نہیں ہے, کمال ہے جوان کی ماں کا. اس لیے کہ اللہ تعالی روایات میں ہے, روایات عزیزان, روایت یہ ہے کہ کوئی دعا جو والدین اپنے اولاد کے بارے میں کر لیتا ہے وہ کبھی رد نہیں. ماں کا ذکر ہو اور حسنین کی ماں کا ذکر نہ ہو. مسائب آپ سن چکے دو علماء سے, یہی تو ہوا نا جب حسن حسین آ گیا, اسما کہتی ہے اے حسین کھانا کھا لو, کھانا تیار ہے, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک دفعہ حسین نے قیامت کا جملہ کہا, اسما تو جانتی نہیں ہو میں نے کبھی اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہی نہیں ہے. زہرا اگر وصیتیں بھی کرتی تو یہی کہہ رہی ہے کہ علی میرے بچوں کا خیال رکھ لینا, میرے حسن و حسین کا خیال رکھ لینا, کہیں یہ پیاسا نہ رہ جائے, کہیں یہ بھوکا رہ نہ جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ جن کی مائیں ہیں سلامت رکھے, انہیں طول عمر عنایت فرمائے, جن کی مائیں رحلت کر کے اللہ ان کے درجات بلند کر لے. بس عزیزان, ایک
ماں کے جنازے کا ذکر سن لینا، بس دو جملے اتباع سے دعا۔ ابھی آپ نے سن لیے نا کہ دنیا میں 4 بہت رونے والے ایسے گزرے ہیں۔ میں ایک اور جملہ کہہ دوں، دنیا میں 4 جنازے ایسے ہیں، غسل دینے والا رونے لگا۔ ایک زہرا کا جنازہ، علی غسل دیتے دیتے دیوار کا سہارا لیا۔ ایک دم آسماں پوچھتی علی کیا ہوا؟ ابھی تو بچوں کو تسلیاں دے رہے تھے، کہاں پہ زہرا کی غربت پا میرا ہاتھ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جنازہ تیار ہوا۔ علی نے زہرا کی اولاد کو بلایا، آقا ہم آقا آخری دیدار کر لو۔ سب آ گئے مگر آتا نہیں ہے حسین۔ کہا کیا ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ سنو گے عزیزان، کیا قیامت کا جملہ کہا بابا؟ جب بھی میں گھر میں آتا تھا میری ماں بائے کھو دیتی تھی، جب تک ماں نہ بلائے واللہ انت و حنت، زہرا کے جنازے میں لرزہ آیا، بند کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ بلند ہوئے، حاتم غیبی کی آواز آتی ہے، اے علی حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کر لینا۔ ملائکہ کی محفل میں کوہرام مچا ہے، حسین آگے علی بڑھے، حسین کو ماں کے جنازے سے بس آخری جملہ میں کہوں گا، حسین بڑے خوش قسمت